الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورۃ النساء کے شروع سے لے کر اب تک عورتوں کے حقوق میں سے یتیم کا مسئلہ ذکر ہوا، وراثت کا مسئلہ ذکر ہوا، کچھ حقوق عورتوں کے ذمے تھے ان کو بیان کیا گیا، اور پھر محرمات نکاح کا ذکر ہوا، وہ عورتوں کے جن سے شرعاً نکاح حرام ہے ان کا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتلا رہے ہیں، اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان احکامات سے مقصود کیا ہے؟ یہ جو ہم محرمات کا ذکر کرتے ہیں، وراثت کے مسائل بیان کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، عورتوں کے ذمے کچھ حقوق ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یرید اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، کیا چیز بیان کرے؟ احکام دینکم، شرائع دینکم، تمہارے دین کے احکامات، تمہارے دین کے شرائع۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے دین کے احکامات تمہارے لیے بیان کریں، اس کو واضح کرے۔ انہی احکامات میں سے محرمات نکاح ہے، انہی احکامات میں سے وراثت کے مسائل ہے، انہی احکامات میں سے یتیم کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا تاکہ بیان کرے تمہارے لیے تمہارے احکامات، ایک بات۔ نمبر 2، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تاکہ رہنمائی کرے تمہاری، یہدیکم تمہیں چلائے، یہدیکم تمہاری رہنمائی کرے، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ سنن یہ سنت ان کی جمع ہے، سنت کے معنی ہے طریقہ، عادت، پہلے لوگوں کے طریقے۔ اس سے مراد کون ہے؟ سنن الذین من قبلکم، انبیاء کرام، جو تمہارے بڑوں کے طریقے ہیں ان کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف یا ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ نمبر 3، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رجوع کرے، تمہاری توبہ قبول کرے، تم پر رجوع کرے۔ احکامات میں کبھی کوتاہی ہوئی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتے اللہ تعالیٰ، حکیم حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اب دیکھیں ایک طرف ہے اللہ اور دوسری طرف ہے شیطان، یا جو اللہ کے مقابلے میں ہے، ایک اللہ والے ہیں ایک اللہ کے مقابلے میں ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ تم پر رجوع کرے، تمہاری توبہ قبول ہو، تم سے کوئی گناہ ہو تم اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے، یہ اللہ یہ چاہتے ہیں تم پر رجوع کرے۔ لیکن دوسری طرف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یتبعون الشہوات،
جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. اپنی خواہشات کا مطلب سمجھتے ہیں نا, جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, جو دل نے چاہا اس کے مطابق. فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, یہ کہ جھک جاؤ تم مَيْلًا عَظِيمًا, یعنی مکمل جھک جانا. أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, یہ کہ جھک جاؤ تم مَيْلًا عَظِيمًا, بڑا جھکنا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح جو خواہشات میں لگا دے. ہوتا ہے نا دنیا کے ماحول کو آپ دیکھیں, جس ادارے میں جس ماحول میں حکومت کی سطح سے لے کر کے نیچے تک ہر ادارے کو دیکھو, اللہ کی نافرمانی عام ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نسب پھیلانا, بے حیائی کو پھیلانا, اس قسم کا ماحول بنانا, اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس بے حیائی میں شریک ہو جائے. تو شہوات نہیں ٹھیک, اگر آپ کی چاہت اچھی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں, لیکن یہاں تو دوسرے پہلو کی بات ہو رہی ہے. چاہت کی خواہش ہے اور عین ہی شریعت کے مطابق ہے. میری خواہش ہے کہ میں دین کی اچھی خدمت کروں, میری خواہش ہے کہ میں قرآن کا ماہر بنوں, اللہ کے کلام کو سمجھوں, میری خواہش ہے کہ میں متبع سنت بن جاؤں, میری خواہش ہے کہ میں حلال روزی کماؤں. یہ بھی تو خواہشات ہے نا. لیکن یہ خواہشات مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے, یہ منع نہیں ہے. یہ تو اللہ کو پسند ہے. اور ایک خواہش جو عام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں, اللہ کی نافرمانی ہو, بس کوئی رکاوٹ نہ ہو, روک ٹوک نہ ہو, یہ تو اس کا ذکر ہے. فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں, جو وَيُرِيدُ الَّذِينَ, اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں, خواہشات کی. کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَمِيلُوا, یہ کہ تم بھی جھک جاؤ مَيْلًا عَظِيمًا, بڑا جھکنا, یعنی مکمل ان کی طرف ہو جاؤ. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ تم سے تخفیف کرے, آسانی پیدا کرے تمہارے لیے. تخفیف کا معنی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی سہولت کہ وہ رکھے ہیں, انسان سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہے کتنے, لیکن پھر بھی اللہ معاف کرتے ہیں. آسانی کا معاملہ ہے. أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ, یہ کہ تخفیف کرے تمہارے ساتھ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو کمزور. انسان کو کمزور بنایا گیا ہے, بہت کمزور ہے انسان. انسان اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ انصاف کے ساتھ لے لے تو میری زندگی کا جو ایک وہ ہے دائرہ ہے, یعنی بچپن سے لے کر ایک طویل عمر انسان کی جو ہوتی ہے اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں. کیا زندگی ہے انسان کی؟ بس ایک وقتی زندگی بیچ میں آتی ہے, اس میں یہ اتنا محاسبہ یہ بڑی چیز ہے. فرمایا خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہے, ذکر ہوا, پہلے ذکر ہوا تھا محرمات نکاح کا. اب اسی مناسبت سے ایک دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے حرام مال کا. حرام سے بچو, رزق حرام, اکل حرام, حرام چیزوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. دیکھیں خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو, کیونکہ مسئلہ اس کا ہے نا, کافر تو پہلے مکلف ہے ایمان کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, مت کھاؤ تم, لا تأکلوا, نہ کھاؤ, مت کھاؤ, اموالکم, اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے. ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز کاروبار مت کرو, ایک دوسرے کا مال لاحق طریقے سے نہ کھاؤ. سب اس میں قسمیں آ گئی. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ.
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، بالکل ٹھیک ہے، تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، آپس کی رضامندی سے ہو، وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کے خرید و فروخت کو منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے، اسی طریقے سے بت وغیرہ ہے، مجسمے وغیرہ ہے، ان کو بیچنا، اور میتہ مردار ہے، یہ ساری چیزوں کو منع کیا۔ تو جو چیز حرام ہے شرعاً، اس کا استعمال منع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہو اور شرعاً ایک مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا منع ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ وہ چیز حرام، اس کا کاروبار بھی حرام۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت و آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، ایک انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی سود بھی تو آدمی جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے کرتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے نا، وہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے منع کر دیا، صاف صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور حقیقت میں اس میں بھی رضامندی میں وہ تو ایک جو ہے دوسرے انسان کو، ایک انسان کی مجبوری ہوتی ہے، دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، انسان غور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے ہر چیز میں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اسی طریقے سے دوسرا کام، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ نمبر 2، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفوس کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفوس کو قتل نہ کرو۔ دیکھیں عام طور پر انسان قتل کہاں کرتا ہے؟ مال کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، مالی معاملات میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا، ڈاکہ مارا، مال چھیننے میں یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، ہوتے ہیں نا یہ۔ جب بھی آپ تاریخ کو دیکھیں، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور دوسری اس میں کیا فرمایا، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی النساء، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ عام طور پر قتل کہاں ہوتے ہیں؟ یا تو رشتوں میں بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہے، بڑے اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر مال، یہی دو چیزیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، پیچھے پڑھا ہم نے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان فتنوں میں مبتلا ہو کر تم ایک دوسرے کو قتل کرو، نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل نہ کرو اپنے نفوس کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی دوسرے کو قتل کرنا نفوس کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو تم اپنے نفوس کو، یا خودکشی مراد نہیں ہے، خودکشی تو اپنی جگہ حرام ہے، یہاں مراد دوسرے کو قتل کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ فما ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کاروائی کی، ناحق اس نے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، مثال کے دوسرا نمبر یہ کہ اس نے ناحق قتل کیا، جس نے ایسا کیا، ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کام کیا، یا ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے، من ہے نا، جو یہ کام کرے، عدوانا، زیادتی کر کے، وظلما، اور ظلم کر کے،
عدوانن کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ. اور عجیب بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو پہلے ذکر کرتے، حقوق اللہ کو بعد میں ذکر کرتے، اس لیے کہ وہاں پر دو مسائل آ جاتے ہیں، اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے. عدوانن زیادتی کر کے، مطلب یہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، بندوں کے حقوق میں ناجائز قتل کرنا یہ بھی ہے، کسی کا مال چھین لینا یہ بھی ہے، کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کرے یہ زیادتی کرتے ہوئے، وہ ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرے. سمجھ رہے؟ ایک ہے عدوان، ایک ہے ظلم، دو لفظ استعمال کیے. عدوان کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ اور ظلم کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، گڑبڑ کرنا، یہ ہے عدوان. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو ایسے کام کرے عدوانًا زیادتی کرتے ہوئے بندوں کے ساتھ، یا ظلماً اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہوئے، دونوں چیزیں. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس عن قریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ آگ میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہو. ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے رد عمل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ رد عمل سے بالاتر ہے. رد عمل کون کیا کرے گا، کون کیا، کوئی وہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. آگے اسی مناسبت سے چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے نا، قتل ناحق ہے، ناجائز طریقے سے کمانا ہے، محرمات کا ذکر ہوئے، ساری چیزوں کا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر بچو گے تم بڑے گناہوں سے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دیکھیں، ایک ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، تو بڑے قسم کے گناہ ہے. تعریف کیا ہے کبیرہ گناہ کی؟ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر نمبر ایک جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا تو کہ اگر ایسا کام کرو گے، جیسے یا قتل ناحق اور ناجائز کمانے پہ کیا فرمایا کہ جو ایسا کرے گا سوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. جہنم کی وعید سنائی نا، تو ایسا گناہ کہ جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، ایک بات. نمبر دو، جس پر لعنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہو، جس کے لیے لعنت کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے، جو ایسا کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئیں گے. یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں، پھر خود قرآن کریم میں ڈھونڈ نہ کریں. جیسے جیسے ہم گزرتے جائیں تو آپ خود دیکھیں، یہ دیکھو یہاں پر وعید سنائی گئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ دوسرے لعنت کے الفاظ آئے ہیں، یا اسی طریقے سے اس پر کوئی اور وعید سنائی گئی ہو، جہنم کی بھی نہ ہو لیکن وعید ہے. توبہ تو اس کا حکم ہے نا، وہ تو حکم ہو گیا. اب کیا ہے، اگر ایسا گناہ آدمی کرے تو اس کے لیے چاہیے کہ زندگی میں مرنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لے. اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن سزا ملے گی. ضابطہ قانونی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ضابطہ قانونی ہے. صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہے، بڑی کمیاں کمزوریاں ہو جاتی ہے، وہ صغیرہ گناہ میں آ جاتے ہیں. بالکل سچے دل سے کرے، تین شرائط کے ساتھ. نمبر ایک یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو یہ ہے کہ دل پشیمان ہو، دل نازم ہو اندر سے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ ندامت کا نام ہے، ندامت ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو اس کی تلافی کریں، یہ ان شرائط کے ساتھ. اور اس بارے میں اگر دیکھنا ہے گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں تو بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، محدثین نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں. یہاں ایک کتاب ملتی ہے فضائل توبہ و استغفار، اس میں پوری فہرست ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، پوری فہرست اس کے اندر
توبہ اور استغفار کے فضائل بھی ہے، پورے شرائط بھی ہے، پوری فہرست انہوں نے دی مولانا عاشق الہی صاحب کی فضائل توبہ و استغفار. اس ایک اور ساتھی ہمارے ہاں تقسیم کرتے تھے، رات کی کلاس میں آتے وہ ایک چھوٹا کتابچہ تقسیم کرتے تھے. ان کو کل میں نے کہا کہ آپ منگائے ہم تقسیم کریں گے اس کو بھی. ویسے ان چیزوں کو کم از کم اندازہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بہت کتابیں علماء نے اس موضوع پر لکھی ہے مستقل. ایک اور ہے مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، یعنی وہ گناہ کہ انسان مبتلا ہے اس میں فائدہ کوئی نہیں. ایک گناہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس میں کوئی وقتی فائدہ ہو، کوئی مطلب یہ ہے کوئی لذت ہو اس میں، یا کوئی فائدہ دنیا کا مفاد وغیرہ اس لیے کرتا ہے. ایسے گناہ فائدہ بھی نہیں اور انسان کر رہا ہے. چھوٹی سی کتاب لکھی ہے مولانا شریف نے گناہ بے لذت. جیسے نام ہے عبد رشید ہے یہ وہ نہیں آتے اس میں. اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، غفار ہے. یہ بعض نام ایسے ہیں. رشید اگر کسی ایک آدمی کا اکیلے صرف رشید نام بھی رکھ دے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض صفات اللہ تعالیٰ کی خاص ہے جیسے اس کے ساتھ عبد کا لگانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے، عبد الستار ہے، یا مثال کے طور پر عبد الرحمان ہے، عبد الرحیم ہے، ہاں وہاب بھی ہے. لیکن اس میں دو صفتیں ہیں نا وہ بڑی اہم ہے. رحمان رحیم پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے اللہ کے علاوہ. یہ خاص صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی کو رحمان کہنا، رحیم کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. بڑا کو غلط ان دو میں تو بڑا خیال رکھنا. ویسے سب میں خیال رکھنا. عبد الرحمان، عبد الرحمان، عبد الرحمان. قیوم بھی اللہ کی صفت ہے. عبد القیوم کہتے ہیں لوگ. اچھا ٹھیک ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر بچو گے تم کبائر سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے باقی گناہوں کو معاف کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے داخلے کی جگہ میں. مدخلن عزت کی جگہ، مدخلن داخلے کی جگہ، کریمن عزت کی. جنت مراد اس سے جنت میں داخل کریں گے. یہ آگے ایک اور مسئلہ ہے ازواج مطہرات، یا خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی، خصوصاً ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا وکیل مقرر کیا کہ آپ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت کو آدھا حصہ وراثت میں ملتا ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ دو مردوں، ایک مرد کے مقابلے میں دو گواہ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دیکھیں یہاں پر جواب کیا دیا کہ دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس میں تم مت پڑو. اصل ہے انسان کا عمل. فضیلت اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں مردوں کو دی ہے کسی بنیاد پر، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے تم نہ پڑو. اصل ہے انسان کا عمل. عمل جس کا بہتر ہوگا آخرت میں درجہ اس کا بہتر ہوگا. ہو سکتے کہ ایک عورت ہے اس کا عمل شوہر کے مقابلے میں اچھا ہو، قیامت کے دن اس کا مقام اونچا ہوگا. وہاں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ جو فضیلت کا وہ ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اس کا یہاں پر اس کو میرے خیال میں بعد میں کر لیں، بعد میں رکھیں نا، درس کے آخر میں کر لیں تو سبق متاثر ہو جاتا تھوڑا. ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو. تمنا مت کرو تم اس چیز کی ما فضل اللہ بھی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، تفصیل آگے آ رہی ہے.
مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے عمل کیے. مرد کے لیے وہی ہے جو انہوں نے عمل کیے مردوں کے لیے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد جو عمل کرے وہ مرد کو ملے گا، عورت جو عمل کرے وہ عورت کو ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل. اصل چیز یہ اللہ کا فضل مانگو. کئی اسلام میں ایسی عورتیں گزری ہیں کہ بہت سارے مرد مل جائے وہ عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مرد نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ان کو. تو اصل انسان کا عمل ہے، بنیاد اس کو بنانا چاہیے. باقی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے، ایک نظام بنایا ہے، کچھ ذمہ داریاں. دیکھیں معاشرہ نہ مرد کے بغیر چل سکتا ہے نہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے. دونوں معاشرے کے اہم جز ہے، زندگی کا اہم حصہ ہے. دونوں کی زندگی اس کے بغیر ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی. البتہ کچھ تقسیم اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہے، کچھ عورت کو دی. بچے کے لیے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے. کیوں کہا؟ والد کے قدموں کے نیچے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ ذرا بچپن کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں ذرا تھوڑی سی زندگی کو اور سے لیتے، بہت مشکل ہوتا ہے. ہماری نیند تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے نا تو ہم پھر دن بھر کام نہیں کر سکتے. رات کو اگر ہماری نیند کی سیٹنگ خراب ہو جائے، نیند آؤٹ ہو جائے، تب پھر دیکھو پورا دن ہمارا خراب ہوتا ہے. وہ بار بار رات کو جاگتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے مثال کے طور پر بچے کو صاف کا نام کر سکتے ہیں. تو بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے، بہانہ کرتا ہے، ہم صاف کر سکتے ہیں؟ ہم تو بڑے نفیس بن جاتے ہیں ایسے موقع پر. پھر یہ الگ ہے، پھر دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، پھر اس کے نہلانے کا، باقی کتنی ذمہ داریاں. میں تو کبھی سوچتا ہوں کتنی بڑی ذمہ داری ہے اگر اس کو دیکھیں. لیکن دوسری اعتبار مرد کی ذمہ داریاں پھر دیکھیں، بھائی کما کے لاؤ. یہ دیکھو اللہ کا نظام، اس تقسیم کو برابر رکھے. یہ تقسیم اگر صحیح طریقے سے چلے تو گھر کا نظام ٹھیک چلتا ہے. مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر خود بخود نظام ٹھیک چلتا ہے. عورت اگر حکمران ہو، اگر ہمارے اعمال پاکستانیوں جیسے اعمال ہوں گے تو پھر بن جائے گی وہ. ٹھیک ہے، ہمارے اعمال ہوں گے تو وہ تو بنے گی نا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یہ پھر وراثت کے مسائل بیچ میں ذکر ہو گئے. دیکھیں وراثت کے مسائل میں یہ بات گزری تھی کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام. ذوی الفروض وہ ہے کہ جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے. 12 قسم کے لوگ ہیں. اس سے جو مال بچے وہ ملتا ہے کس کو؟ عصبوں کو. بیٹا ہے، چچا ہے، دادا ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر یہ دونوں نہ ہو، نہ ذوی الفروض ہے کسی میں، کسی کا انتقال ہوا، نہ اس کے ذوی الفروض ہے، نہ اس کے ذوی الارحام ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مال کن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ نہیں ذوی الفروض ہے نہ عصبات ہے، مال منتقل ہو جاتا ہے ذوی الارحام کی طرف. وہ جو باقی رشتے دار ہے دور کے جو بھی ہو، ان کے بعد جن کا نمبر بنتا ہے ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اس کا ذکر فرما رہے. فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث. موالیہ مولا کی جمع ہے. مولا کا لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں معنی ہے وارث. اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالیہ وارث. مما ترک الوالدان والاقربون،
اس چیز میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتے داروں نے. والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا یا قریب کے خاندان کے لوگوں کا انتقال ہوا تو فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور اسی طریقے سے ایک تو ورثہ ہے، ورثہ کے والذین عقدت ایمانہم، اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ پختہ ہو چکی ہیں تمہاری قسمیں. عقدت یہ گرے سے، عقد سے، جن کے ساتھ پختہ ہو چکی ہیں تمہاری قسمیں. کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت میں اصل میں ایک طریقہ تھا، کوئی کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر لیتا تھا کہ آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، آئندے کے لیے ایک دوسرے کے جیسے بھائی بندی جس کو کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے تھے. تو اس میں زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے. اگر ایک کا انتقال اور دوسرے کے لیے وصیت کرتا تھا وہ باقاعدہ وارث بنتا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اسلام نے آ کر کے اس کو روک دیا. یہ ہم پڑھیں گے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے بالکل آخر میں انشاءاللہ. اسلام نے منع کر دیا اس کو. البتہ اگر اتنی ہمدردی کسی نے زندگی بھر انسان کے ساتھ کی ہے تو اس کے لیے تہائی مال میں سے وصیت کر سکتا ہے. تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، حصہ مقرر نہیں ہے اس کا. فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ پختہ ہو چکی ہیں تمہاری قسمیں، بس دو ان کو ان کا حصہ. ان کا حصہ کیا ہے؟ اگر کرنا ہے، دینا ہے ان کو، تو تہائی مال میں ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اوپر ذکر کیا تھا نا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ آگے اس کو ذرا قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے. قوام ان کے معنی نگران، حاکم. علی النساء عورتوں پر، حاکم ہے، نگران ہے عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا نمبر پہلی وجہ تو یہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعض پر. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ایک تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے. نمبر 2 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. اس لیے کہ نان نفقہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے. خرچہ ہے، گھر کا نظام چلانا ہے، بچوں کی تربیت ہے، یا مثال کے طور پر باقی جتنی چیزیں ہیں، گھر کا جتنا خرچہ وغیرہ ہے وہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. اور اصل بڑی ذمہ داری گھر کو چلانا یہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ یہ لگایا کم. اب ظاہر بات ہے کمانا، گھر کو چلانا، لانا، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بچوں کی تربیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ذمہ داریاں. جو مثال گھر چلانے، گھر چاہیے، گھر کے لیے خرچے چاہیے، ساری یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر بات ہے اس پہ ذمہ داریاں بھی اس حوالے سے زیادہ ہے. اس لیے فرمایا اس کو اللہ نے فضیلت دی. فالصالحات، لیکن آگے عورتوں کی فضیلت بیان فرما رہے. دیکھیں فالصالحات، پس نیک عورتیں کون ہیں؟ فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو اطاعت گزار ہے، اطاعت کرتی ہیں. کن کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے شوہروں کی، سب کی. قانتات کا تعلق سب کے ساتھ ہے. شوہر کی بھی کرنی اس لیے کہ اللہ نے پابند بنایا ہے. نمبر 1 قانتات، پہلی صفت نیک عورتوں کی پہلی صفت کیا؟ اطاعت کا جذبہ. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. حافظات للغیب، اور دیکھیے قرآن کے الفاظ ذرا غور کرے قرآن کے الفاظ پر. عورت نیک ہو، فرمایا نا دنیا کلھا متاع،
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ کیا ہے؟ سب سے بہترین فائدہ وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہے، جو حفاظت کرتی ہے للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کے عدم موجودگی میں اپنے ناموس کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے۔ امانت داری اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، خیانت کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا ایک تو یہ صفت ہے قانتات، تابعدار، اطاعت گزار ہے، دوسری حافظات، حفاظت کرتی ہے للغیب، نام بمانت فی، ای فی غیبت ازواجہن، اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، بسبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کے بسبب باقی واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہ آگے میاں بیوی کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھیں یہ بہت بڑی امانت داری کی بات ہوتی ہے، آپ کے گھر کی بات کوشش کرے باہر نہ نکلے، آپ کے سسرال میں بھی نہ جائے، آپ کے ادھر ادھر بھی نہ جائے، حتی الامکان اپنے مسائل کو اندر حل کرو۔ اس کو اسلام نے بہت بڑی کمزوری قرار دیا ہے کہ مرد جا کر کے اپنی بیوی کی باتیں، گھر کی باتیں جو لوگوں کو بتائے، اور عورت جا کر کے اپنے شوہر کی باتیں لوگوں کو بتائے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حتی الامکان ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنا، اپنے مسائل کو اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں جتنا مضبوط تر رشتہ ہوگا دنیا کے اندر، اتنی آپس میں ناراضگیاں آئیں گی۔ سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے طبعاً، اس لیے ناراضگیاں بھی اسی میں زیادہ آتی ہے، لیکن مسائل زندگی کا حصہ ہے، سفر ہے، یہ چیزیں آئیں گی، ان کو نمٹانا ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں، اور اختلاف مثال کے طور پر بڑھ گیا، اب اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، مسائل کو کیسے؟ تو پہلے مرحلے میں تو شریعت نے بتایا کہ اس کو اندر اندر حل کرو، خود بیٹھ کر کے اس کو حل کرو۔ کیسے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم گھبراتے ہو نشوزہن، ان کی نافرمانی سے۔ امرأۃ ناشزہ شریعت میں اس عورت کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو، ناشزہ۔ عام طور پر ویسے کبھی مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن ویسے زیادہ تر مسائل جو خراب ہوتے ہیں نا، زیادہ تر عورت کی زبان درازی کی وجہ سے، یا بس کبھی کبھی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں، زیادہ تر ایسے بھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر یعنی غالب یہ ہے، کبھی کبھی مرد بڑا ظالم ہوتا ہے، مرد سے بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں قرآن کریم نے کس پہلو کو ذکر کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے نشوز کے معنی بد دماغی یا ان کی نافرمانی سے تم گھبراتے ہو، ڈرتے ہو، فعظوہن، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فعظوہن، نصیحت کرو اچھی، مل بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کی نافرمانی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، کس چیز کی کمی ہے، جو بھی ہو، تکلیف بھی ہو تو اللہ کے لیے برداشت کرنا، مطلب حد کی کوشش یہ کرے کہ نصیحت کا راستہ اختیار کرے، سمجھائے ان کو، سختی سے حتی الامکان بچنا ہے۔ فعظوہن، پہلا مرحلہ ان کو نصیحت کرو اچھی۔ دوسرا مرحلہ مثال کے طور پر بار بار سمجھانے کے باوجود بار بار اس کو سمجھائے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اب تنبیہ کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ دوسرا تنبیہ میں پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ سمجھدار خاتون ہو، ذمہ دار خاتون ہو، اس سے بڑا احساس ہو جاتا ہے، بستر الگ کر دو، الگ مثال کے طور پر سونا شروع کر دو، الگ اپنا الگ کر لیں،
شاید اس سے ان کو تنبیہ ہو جائے. وَاهْجُرُوهُنَّ اور الگ کرو ان کو فی المضاجع بستروں میں. تیسرا مرحلہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مطلب یہ ہے اس سے بھی مسائل وہ نہیں ہوتے تو وَاضْرِبُوهُنَّ پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی تنبیہ کرنے کے لیے سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن سزا کا باقاعدہ ذکر ہے حدیث میں. دیکھیں اس طریقے سے مارنا ناجائز طریقے سے نامناسب مقام پر پوری تنبیہ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، تنبیہ کا ایک انداز ہے وہ انسان خود سمجھ لے اور انسان اپنے مسائل کو اپنے گھر کو اور اس کے حالات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. سب سے بہتر مسئلہ آج کل عوام کے لیے ہے کسی مستند عالم مفتی کے علماء کے پاس جا کر کے دیکھیں. اگر اپنے گھر کا مسئلہ کسی مستند قابل اعتماد عالم کے پاس جاتا ہے رائے تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات باہر نہیں جا رہی ہے، تو مسائل اسی سے ٹھیک ہوتا ہے کہ بھائی شریعت مجھے کیا کہتی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی ہے دنیا کے معاملات میں بھی جب سب میں شوہر کی نافرمانی کی بات تو اللہ کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے. جب اللہ نے ان کو پابند بنایا ہے لیکن اس میں یہ نہیں خیال کرے جو اپنی ذمہ داری، یہ تب ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری خود پوری کرے. اب یہ بیوی سے کہتے کہ میرے حقوق ادا کرو، میرے حقوق میں کوتاہی ہے، خود اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے، کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن خود غلطی پر رہتا ہے. یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. انصاف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان میں اتنی قوت ہو اور طاقت ہو کہ وہ انصاف کر سکے. غصے سے پہلے اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرنا، سوچنا. جتنے مسائل ہمارے اداروں میں آتے ہیں، دارالفتاؤں میں آتے ہیں، آج تک میرے خیال میں بہت کم مسائل ایسے، یعنی میرے پاس اتنے مسائل آتے ہیں خصوصاً یہ میاں بیوی کے جو اختلافات جھگڑے وغیرہ، آج تک کسی نے طلاق کے مسائل، کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ اختلافات ہو گئے تو میں کیا کروں، اگر آزاد کرنا ہے تو کیا کروں، یہ نہیں پوچھا. 3 طلاقیں ہوئی تو پھر آ کے پوچھتے ہیں اطلاع ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی کمزوری ہے. یہ مردوں کی کمزوری بھی ہے. دین سے دوری کے انداز آپ نے وہ دیکھا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اتنا اپنے اوپر کنٹرول ہم نہیں کر سکتے کہ مزاج کے خلاف تھوڑا سا کام ہو جائے ذرا اور ہمیں طاقت ہم فوراً 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. 3 طلاق حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے 3 طلاق دینا. بھائی جب اللہ کے نبی نے طریقہ سمجھایا ہے طلاق دینے کا، ایک طلاق سے بہتر طریقے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے 3 طلاق دینے کی. اس لیے اس کا سب سے بہتر مختصر حل یہ ہے، تقریر سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے عوام کے لیے. سیدھے سیدھے یہ ہے جب بھی گھروں میں اختلافات ہو، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، یا مثال کے طور پر اس حد تک انسان پہنچ جائے کہ اب مثال کے طور پر نباہ نہیں ہو سکتی، اس کو پتہ ہے کہ اب گھر چلنا ہم دونوں کا مشکل ہو گیا. شریعت نے ایک وہ دیے جا کے کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھے کہ میں کیا کروں. اب شریعت مجھے کیا کہتی ہے ایسے وقت میں، بڑی آسانی ہوتی ہے اس میں. فَوَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. بس اگر وہ عورت تمہاری اطاعت کر لے، بات مان جائے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پر ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کرو، یعنی اب بس مسئلے کو ختم کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے اور بڑے ہیں. علی بہت بڑے ہیں، برتر ہیں. اب آخری مرحلے کا ذکر یہ ہے کہ اب مسئلہ میاں بیوی کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. ہم دونوں کو معلوم ہے کہ بھائی ہم اس کو حل نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان سے اس مسئلے کے لیے اپنے جائز مطالبات سامنے رکھ کے لیے کہ ہر ایک جا کر کے، لیکن یہ انصاف تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. تربیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ شریف خاندانوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ نکاح میں دین اور خاندانی شرافت کو بنیاد بناؤ، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب مسئلہ چلا گیا دونوں اس کی طرف، فرمائے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا معاملہ تو اپنے خاندان کی طرف منتقل کرو. وہ خاندان کے دونوں گھروں کے ذمہ دار لوگ ہیں. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، زیادہ تر مسائل کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ گھر کے ذمہ داروں کی طرف.
اچھا یہ کیا بٹھا دو گھر پہ، یہ کیا، اب مطالبات اور اس سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے میں نے بعض ایسی جگہ دیکھی ہے کہ مثال کے طور پر عورت کی طرف سے کوتاہی ہوئی تو اس کی ماں نے، خصوصاً ماں نے، یہ ماں ہوتی ہے نا، ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس نے کہا بیٹی دیکھیں یہ آپ کا گھر ہے، شوہر کا گھر اب آپ کا گھر ہے، یہ اللہ نے آپ کا گھر بنایا، آپ نے جو کچھ بھی وہی آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ایسے بھی ہیں ان کے حوصلے، یہ نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرو غلط کام پر، اور حوصلہ افزائی شروع ہو جاتی ہے، اس سے اور گھر بگڑ جاتے ہیں، اس سے بھی بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو یہ بھی بول اللہ کے لیے انصاف، حق کو حق کہنا، ٹھیک کو ٹھیک اور ناجائز کو ناجائز کہنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اپنے گھر کا کوئی فرد ہو، اپنے خاندان کا کوئی فرد ہو، اپنا دوست ہو، اور مسئلہ جب آئے اور دوست بیچ میں بیٹھے وہ کہیں بھائی آپ کی غلطی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان غلط کو غلط کہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہے، جو حق پر ہے اس کی تائید کرے اور جو غلطی پر ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت بڑے مسائل اس سے بھی خراب ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ناجائز میں دل ایسے باقاعدے جو ہے وہ ساتھ مل جاتے ہیں، اس پر پردہ ڈالنے بھائی ٹھیک طریقے سے، اس میں یہ نہیں کہ آپ غلطی کرو، اس کو کہہ دو بھائی دیکھیں یہ بات آپ کی مناسب نہیں لگ رہی، اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم اختلاف کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے آپس کے اختلاف سے، تم دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور تمہیں خوف پیدا ہو گیا، کیا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس بھیجو ایک فیصل، حکم فیصلہ کرنے والا، من اہلی شوہر کے اہل میں سے، خاندان میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم خاتون جو بیوی ہے اس کے اہل میں سے، دونوں میں سے. تو بھی سمجھدار قسم کے لوگ بھائی یہ ہم مسئلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ مل بیٹھ کے دونوں کا موقف سنو، جو بھی ہے یا جو بھی مسئلے کی شکل بنتی ہے اس کی بہتر صورت نکالو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دیکھیں قرآن کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. اگر یہ دونوں مخلص ہے، دونوں مخلص ہے، اگر یہ دونوں ارادہ کرے اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت اتفاق ڈال لیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والے ہیں، خبردار ہے. یہ میاں بیوی کے حقوق ذکر ہوئے، شوہر بیوی کے حقوق. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید کچھ اور حقوق کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے ساتھ جو مسئلہ بھی آگے اور تفصیل کے ساتھ آئے گا، پیچھے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا اس میں بھی ذکر ہوا ہے. والدین کا مسئلہ بڑا اہم یہ بھی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ، وہ خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جار کے معنی پڑوسی، اور وہ پڑوسی جو قرابت والا ہے. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور وہ پڑوسی جو ہٹا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب بیان کیے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، ایک مطلب یہ ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو قرابت والا ہے، وہ پڑوسی جو قریب ہے. ایک مطلب تو یہ کہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. اب دو حقوق ہو گئے نا، پڑوسی کی حیثیت سے الگ حقوق ہے مستقل، اور دوسرے نمبر پر جو ہے کیا ہے
رشتہ داری کے حقوق ہے، تو 2 حقوق ہے، یہ مطلب بھی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ والجار ذی القربى والجار الجنوب، کہ ایک وہ ہے پڑوسی جو آپ کا قریب ہے بالکل، جس کا گھر جتنا قریب ہوگا اتنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پڑوسی کے حقوق کہاں تک چلتے ہیں؟ فرمایا 40 گھروں تک. 40 گھروں تک پڑوسی کے حقوق ہے. اس لیے حدیث میں ہے نا کہ ایک بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے جو برے اثرات ہے، اس کی نحوست ہے، وہ کہاں تک پڑتے ہیں؟ 40 گھروں تک. اس کا مطلب 40 گھروں تک جو ہے وہ پڑوس ہے، جہاں تو اس کے اثرات وہاں تک پھیل جاتے ہیں. تو یہ مطلب بھی ہے. والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو قرابت والا ہے یا قریب ہے. والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی جو دور رہتا ہے، ہٹا ہوا. جنوب کے معنی ہٹا ہوا. والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو پہلو میں ہے، صاحب بالجنب. کیا معنی پہلو میں ہے؟ اس میں آداب مجلس کی طرف اشارہ ہو گیا. دیکھیں اب یہاں مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں جماعت کی نماز میں شریک ہیں، یا اسی طریقے سے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا. سفر میں ہے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے. جو ساتھی ہے پڑوس کا، اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے تو بالکل آپ کو اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے جیسے ایک مسلمان کے ساتھ کرنا ہے. اگر پڑوس میں آپ کا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اب ہمارے ہاں تو یہ خیال نہیں کرتے نا، اب بیٹھے ہوئے تو سگریٹ ہاتھ میں لے کے پینا شروع کر دیا. اب یہ میں یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ میرے ساتھی کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یا اسی طریقے سے مجلس میں بھی میں تو کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں میں محسوس کرتا ہوں، بعض ساتھی بیٹھ جاتے ہیں اتنے غافل طریقے سے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ساتھی بیچارہ سکڑا ہوا اور جگہ اتنی ہے ذرا کھل کے میں بیٹھوں. کبھی کبھی تو مجھے آواز لگانی پڑتی ہے. یہ بھی بڑی کمزوری ہے. ہمیشہ جب بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے، اور اسی طریقے سے جہاں مثال کے طور پر ساتھ میں دوسرے ساتھی کی جگہ ہماری وجہ سے اس کو ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. یہاں تک آداب مجلس کا ذکر آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی مثال کے طور پر مجلس میں آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، وہ آیا اور جگہ جو اس نے دیکھی جگہ نظر نہیں آئی. اب وہ جو پڑوس کے لوگ یا قریب کے لوگ جگہ نہ بھی دیں ان کو، لیکن ہمدردی کا مظاہرہ کیسے کرے؟ ذرا یوں ہل کے تھوڑا اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ ہم آپ کو جگہ دینا چاہتے ہیں لیکن جگہ ہے نہیں. ایک تاثر تو دے سکتے ہیں نا، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے. اسی طریقے سے 3 ساتھی ہیں، اب وہ 2 الگ ہو گئے آپس میں، انہوں نے گفتگو شروع کر دی اکیلے میں، اور ایک کو الگ کر دیا. اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، حدیث میں ممانعت آئی ہے. اس لیے کہ فوراً جو ہے وہ خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، بھائی کیوں مجھے الگ کیا، کیا بات کرنا چاہتا ہے. ایسا بھی نہ کرے. آداب مجلس میں سے ہے. اور آج کل موبائل نے تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک حاضر بعض لوگ خدا کے بندے اتنے سارے کہ وہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی مسئلہ پوچھنا ہے، اور ٹائم لے کے آ جاتے ہیں اور اپنا پھر بیٹھ کے مسئلہ بھی پوچھنا، موبائل اٹھ کے موبائل پہ شروع ہو گیا. بہت بڑی کمزوری ہوتی، بڑا اہم مسئلہ ہے. آداب مجلس یہ بہت بڑی ضروری ہے. فرمایا والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو پہلو میں ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، احسان کرو. مسافر ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی آیا ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. غلام ہے معاشرے میں، آج کل غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن آج کل مثال کے طور پر معاشرے میں ملازمین ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا سلوک کرنے کا یہ مطلب دیکھیں، یہ مطلب نہیں کہ ان کی عادت خراب کرے. ایک دائرے کے اندر، اصول کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے، لیکن ایک مثال کے طور پر بے جا زیادتی نہ ہو،
ناجائز قسم کے وہ نہ ہو. یہ انسان خود سمجھتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے. ایک ہوتے کسی کی عادت خراب کر دینا. آج کل ایسا زمانہ ہے بسا اوقات کسی کے ساتھ اگر آپ حد سے آگے بڑھ گئے نا تو سامنے والا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو آپ ایک اصول بنائیں دائرے کے اندر, اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ اصول ہے, اس اصول کے اندر آپ رہ کے ان کے ساتھ ہمدردی کریں. وہ بھی اس کا مصداق ہے. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو مختالا جو تکبر کرنے والا ہو, فخورا شیخی مارنے والا ہو. مختال اور فخور کا کیا فرق ہے؟ دونوں کا معنی متکبر, تکبر کرنے والا. مختال کے معنی وہ ہے جو عملاً تکبر کرے, ان کے چلنے کا انداز, گفتگو کا انداز, سلام کا انداز یا کوئی بھی طریقہ جو بھی ہو. مثال کے طور پر اس کا جو عمل ہے نا عملاً متکبر ہو. اور فخور کے معنی جو دل میں تکبر کرے, قلباً متکبر ہو. مثال کے طور پر دل میں دوسروں کو حقیر سمجھے. متکبر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ بطر الحق وغمط الناس. دو چیزیں جس میں ہوں وہ متکبر ہے. بطر الحق, حق بات کو ٹھکرا دینا. حق بات سامنے آئی, اس نے مجھے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے بچ جاؤ گے اپنا کام کرو, اس قسم کی بات یہ. یا جو بھی ہو مثال کے طور پر ایک تو ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں, ختم, مجبوری ہے نہیں کر سکتے. اور ایک یہ کہ حق بات کو ٹھکرا دینا. اور دوسرا یہ ہے وغمط الناس, اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو حقیر سمجھنا. کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, چاہے بنگی کیوں نہ ہو. جمعدار جو روڈ پہ صفائی کرتے ہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کسی کو, انسان کی کبھی سوچ بن جاتی ہے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, لیکن ایک انسان کے اور حقارت کا تعلق انسان کے دل نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ حقارت کبھی عملاً بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کان مختالا فخورا, ہر اس شخص کو جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو. یہ آگے متکبر کی تعریف قرآن کریم نے خود بیان کی, کچھ صفات ہے, 6 صفات ذکر کیے ہیں. تفسیر قرآن بالقرآن متصلا, یہ تفسیر ہے انشاءاللہ, اس کو پھر پڑھ لیں گے. کی رقم زندگی میں بچنے ہے لیکن بہت بڑی کمزوری ہے اس کی ذمہ داری. عورت کرے نہ کرے دوسرا مسئلہ ہے, لیکن شوہر کا جب انتقال ہو رہا تھا اور اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر زندگی میں وہ مہر ادا نہیں کر سکا وہ وصیت کرے. شریعت نے اس کی ذمہ داری لگائی. وصیت نہیں کی. کسی والد نے مجھ سے پوچھا کہ میرا بیٹا انتقال اور اس کی بیوی میں آ کے کہاں کر میں آپ کو میت کی رقم فرش کر آیا میں نے بدلے اپنی خوشی سے کر سکتی ہے, نہیں عورت کر سکتی ہے. اس کے والد پر لازم نہیں ہے کہ اس کو اگر معاف نہ کرے تو اس کے مال میں سے جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے نا, تو وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے تجویز و تدفین کا انتظام ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جو قرض ہے قرض ادا کیا جاتا ہے تو اس مشترکہ مال میں سے اس کا مہر ادا کرے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہاں لیکن اگر وہ معاف کر دے اپنی خوشی سے تو معاف ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والقول والعمل.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.